السلام علیکم جماعت سوم کے پیارے طلباء و طالبات، میں آپ کے اردو کے مضمون کی ٹیچر مس کومل زہرا امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جب آپ تعطیلات گزار کے اسکول آئیں گے تو آپ کے فرسٹ پیریوڈیکل ٹیسٹ اسکول میں لیے جائیں گے۔ اب میکوے گرامر اسکول کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ان ٹیسٹ کی گھر بیٹھے بہت اچھی تیاری کر لیں۔ اس کے لیے آپ کا یہ ریویژن کرایا جا رہا ہے، جس میں آپ گھر بیٹھے اپنے امتحان کی بہت اچھے سے ریویژن کر کے تاکہ یہ ٹیسٹ آپ اچھے طریقے سے دے سکیں۔ چلیے ہم اپنے اردو کے نصاب کی طرف چلتے ہیں۔ تو آپ کا اردو کا جو نصاب ہے، نصاب برائے پہلا دورانیہ، اس میں جو آپ نے پہلے لی تھی نظم نعت جو آپ کو اسکول میں کرائی گئی ہے، اس کے بعد جو سبق تھا، سبق ہے پاکستان کے صوبے۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے نظم نعت جس کے شاعر کا نام ہے عقیل عباس جعفری۔ آپ نے بچوں اسکول میں یہ نظم پڑھی ہوگی اور آپ کو معلوم ہوگا کہ نعت کسے کہتے ہیں۔ سبھی طلباء و طالبات یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے۔ حمد جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اور نعت جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اسے نعت کہتے ہیں۔ اب ہر شاعر اپنے انداز میں ہمارے پیارے نبی کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اب عقیل عباس جعفری، انہوں نے ہمارے پیارے نبی کی تعریف جن الفاظ میں بیان کی، انہوں نے وہ منظر بیان کیا ہے جب وہ ہمارے پیارے نبی کے روضہ مبارک کی زیارت کو گئے تھے۔ وہاں کا انہوں نے منظر بیان کیا ہے کہ جب وہ وہاں سے واپس آئے تو اب تک جو منظر ان کے نظروں میں موجود ہے وہ بالکل تر و تازہ موجود ہے۔ جب وہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو اپنے آپ کو اسی جگہ پاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جب میں آج بھی دیکھتا ہوں کہ کوئی اور مسافر ہمارے پیارے نبی کے روضہ مبارک پہ جا رہا ہے حاضری دینے، تو وہ اس شخص سے مل کے دوبارہ تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاعر کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کا جو بھی دشمن ہوگا، آخر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کا جو بھی دشمن ہوگا وہ ہر دور میں ناکام اور نامراد رہے گا، کیونکہ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ جو بھی ہمارے پیارے نبی کا نام و نشان مٹانا چاہے گا تو وہ خود ابتر ہو جائے گا، یعنی نامراد ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے اس نظم کی ورکنگ کی تھی، جو کام کیا تھا اس میں آپ کو عنوانی صفحہ بنوایا گیا تھا۔ عنوانی صفحے میں جو کام کیا گیا تھا وہ تھا خوش خطی۔ اس کے بعد تھے نئے الفاظ معنی، سوالات و جوابات، اشعار کی تشریحات، کتابی مشق تھی صفحہ نمبر 8، 9 اور 10 پہ، اور الفاظ جملے۔ سب سے پہلے بچوں آپ نے خوش خطی مطلب اچھی لکھائی، تو وہ آپ کو بہت ہی اچھے انداز میں کرنی ہوتی ہے، بالکل صاف ستھری۔ مطلب خوش خطی کا مطلب ہی ہے کہ اچھی لکھائی، ایسے نہیں کہ آپ رفلی کر لیں، نہیں، بہت اچھے انداز میں آپ نے وہ خوش خطی کی۔ اس کے نیچے آپ نے اس نظم کے شاعر کا نام لکھا۔ اس کے بعد جو ہمیں آپ کو کام کرایا گیا وہ تھا درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ جو نظم میں آپ کو نئے الفاظ ملے، وہ ہم آپ کو نئے الفاظ جو تھے نظم میں وہ آپ کو PDF کے ذریعے آپ کے ہوم ورک میں پہنچا دیے گئے تھے۔ جو کلاس میں ورکنگ ہوئی تھی وہ تھی درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ الفاظ معنی، پہلا الفاظ ہے منظر، معنی ہے سما۔ نمبر 2 ہے منور، معنی ہے روشن۔ نمبر 3 الفاظ ہے تر و تازہ کا مطلب ہے تازہ دم۔ نمبر 4 ہے قلب کہتے ہیں دل کو۔ نمبر 5 ہے شاداب کا معنی ہوتے ہیں ہرا بھرا۔ نمبر 6 معطر یعنی خوشبودار، مہکتا ہوا۔ ابتر کے معنی خراب یا نامراد۔ نمبر 8 ہے عہد کہتے ہیں وعدے کو، اور نمبر 9 ہے گلتر یعنی تازہ پھول۔ یہ آپ کے الفاظ معنی ہو گئے۔ اس کے بعد جو آپ کو کام کرایا گیا تھا وہ تھا سوالات و جوابات۔ نمبر 1 سوال تھا نعت کسے کہتے ہیں؟ ابھی ابتدا میں نے آپ کو بتایا جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ جس نظم میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ نمبر 2 سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ جواب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اچھی طرح سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ روضہ مبارک مدینے میں ہے، اور خانہ کعبہ کہاں ہے؟
مکے میں اور ہمارے پیارے نبی کا روضہ مدینہ منورہ میں۔ نمبر 3 سوال ہے، سورہ کوثر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ جواب ہے اس کا، سورہ کوثر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر و فضیلت بخشی ہے اور ہر دور میں ہمارے پیارے نبی کا دشمن ابتر یعنی بے اولاد رہے گا۔ پھر اس کام کے سوالات و جوابات کے بعد جو آپ کو کام کرایا گیا تھا وہ تھا اشعار کی تشریحات۔ شعر نمبر 1 ہے، ہوتا ہی نہیں ذکر کبھی ان کا پرانا، رہتا ہے ہمیشہ یہ گل تر و تازہ۔ شعر کے بعد سب سے پہلے آپ تعارف، نظم اور شاعر دیتے ہیں جسے حوالہ کہا جاتا ہے، حوالہ کریں گے یعنی مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم نعت سے لیا گیا ہے اور اس شعر کے شاعر عقیل عباس جعفری ہیں۔ اس کے بعد اس حوالے کے بعد تشریح کرتے ہیں یعنی وضاحت کرتے ہیں کہ شعر میں کیا کہا جا رہا ہے۔ ان تشریح کی وضاحت آپ اپنے الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو جو آپ کی ٹیچر نے کرایا تھا وہ یہ ہے، اس شعر میں شاعر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ذکر کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیغمبر کی محبت، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ذکر کبھی پرانا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی محبت اور ذکر ہمیشہ پھولوں کی طرح تر و تازہ ہمارے دلوں میں رہتا ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 2 ہے، ہر دور میں ابتر مرے سرکار کا دشمن، ہر عہد میں ہے سورہ کوثر تر و تازہ۔ حوالہ آپ شعر نمبر 1 میں حوالہ آپ نے لکھا ہے وہی اس میں لکھیں گے۔ مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم نعت سے لیا گیا ہے۔ اس شعر کے شاعر عقیل عباس جعفری ہیں۔ اس کے بعد آپ تشریح کریں گے اور تشریح ان الفاظ میں کریں گے کہ اس شعر میں شاعر سورہ کوثر کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہمیشہ ہر دور میں تر و تازہ رہے گا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہر دور میں مایوس اور نامراد رہے گا۔ یہ آپ کی تھی ورکنگ جو آپ کی کاپی میں کرائی گئی آپ کی نوٹ بک میں۔ اس کے بعد آپ کی بک کی ورکنگ تھی کتاب صفحہ نمبر 8 پر جو آپ کے دیے گئے تھے، دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ نمبر 1 خالی جگہ ہے، دل میں ہے ڈیش کا وہ منظر تر و تازہ۔ یہاں آپ کو اشارے بھی دیے ہوئے ہیں، شاداب، ذکر، شخص، مدینے، مسافر۔ آپ کیا لکھیں گے پہلی خالی جگہ میں؟ دل میں ہے ڈیش کا وہ منظر تر و تازہ۔ کس کا منظر تر و تازہ ہے؟ مدینے کا۔ نمبر 2 ہے، ہوتا ہی نہیں ڈیش کبھی ان کا پرانا۔ کیا نہیں پرانا ہوتا؟ ذکر۔ نمبر 2 میں آئے گا ذکر۔ نمبر 3 ہے، جس شخص کو پاتا ہوں مدینے کا ڈیش، کیا پاتا ہوں؟ مسافر۔ نمبر 4 ہے، ہو جاتا ہوں اس ڈیش سے مل کر تر و تازہ، اس شخص سے مل کر تر و تازہ۔ اس کے بعد آپ کی جیم ہے، اشاروں کی مدد سے لفظ بوجھیے، ہر حروف درست ترتیب سے لکھیے۔ آپ کو یہ پہلی کی صورت میں دیے گئے سوالات ہیں، جیسے یہ ایک چیز ہے اسکول کے ہر بچے کے پاس ہوتی ہے، اس میں بہت سے کاغذ ہوتے ہیں، ان پر ہم لکھتے ہیں۔ آپ کو اشارے دیے ہوئے الف، کاف، بے چھوٹی یہ، آپ کو ان کو ملا کے ترتیب دے کر آپ کو کیا بنے گا؟ کاپی۔ آپ کو یہ لکھنا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 2 اور 3 بھی آپ خود لکھیے گا، بہت آسان ہے، ان کو پڑھ کے ان کو حل کیجیے گا۔ اس کے بعد آپ کے کتاب صفحہ نمبر 10 پہ دیے گئے ہیں الفاظ جملے جو آپ کو اپنی نوٹ بک میں بھی کرنے ہیں۔ نمبر 1 الفاظ ہے منظر، منظر کا جملہ اپنے لفظوں میں بنائیے گا۔ منور، منور کا بنائیے گا ہمیشہ ذہن۔ اور نمبر 5 ہے مسافر۔ ان 5 الفاظ کے جملے آپ اپنی نوٹ بک میں کریں گے۔ اس کے بعد آپ کا نظم نعت کا کام مکمل ہو جائے گا۔ آپ اسے بہت اچھی طریقے سے لرننگ کیجیے گا، اس کے الفاظ معنی یاد کریے گا، سوالات و جوابات اور اشعار کی تشریحات، الفاظ جملے اور خالی جگہ۔ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں سبق نمبر 1 جو ہمارا پاکستان کے صوبے ہیں اس کو پڑھیں گے۔ جب تک آپ اپنے فرسٹ پیریوڈیکل کی بہت اچھی تیاری کیجیے۔ اللہ حافظ۔